السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ نماز بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اس کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے نماز کے مسائل، نماز کے احکام پہ وقتاً فوقتاً غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، یا ہم کوئی ایسی چیز ترک کر رہے ہوں جو ضروری ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے واجب یا ضروری یا لازمی قرار دیا ہو اور ہم اسے اپنا نہ رہے ہوں۔ گزشتہ کئی دروس میں نے نماز کے ارکان بیان کیے ہیں اور میں نے گزارش کی تھی کہ نماز کے ارکان سے مراد نماز میں وہ واجب ضروری چیزیں ہیں جنہیں ترک کر دیں تو نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، تشہد ہے، سلام پھیرنا ہے، پہلی تکبیر ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں نماز کے ارکان کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور ان کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی نماز کی کسی رکعت میں میں ایک سجدہ چھوڑ دوں یا بھول جاؤں، کسی طریقے سے رہ جائے اور میں اس کی جگہ پہ سجدہ سہو کر لوں گا تو میری رکعت ہو جائے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس طرح رکعت نہیں ہوتی۔ اور نماز میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو واجب ہیں، ضروری ہیں، لازمی ہیں، لیکن وہ ارکان کے درجے میں نہیں ہیں بلکہ انہیں واجبات کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ضروری یہ بھی ہے، ضروری وہ بھی ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ ارکان میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ جبکہ واجبات میں اگر کوئی واجب رہ جائے، غلطی سے رہ جائے، بھول کر رہ جائے، تو سجدہ سہو سے کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے گا تو وہاں بھی نماز باطل ہوگی، وہاں بھی نماز آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے بھول کر تو سجدہ سہو سے تلافی ہو سکتی ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی
اور 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے. 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں نا کس کام کے لیے؟ تشہد کے لیے, تحیات کے لیے. لیکن آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے, لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاۃ, جب آپ نے نماز مکمل کر لی اور لوگ سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے. کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ باقی ساری نماز مکمل ہو گئی ہے. کہ جب آپ نے نماز مکمل کر لی, وانتظر الناس تسلیمہ, لوگ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ اب آپ سلام پھیریں گے. آپ نے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور 2 سجدوں کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرا. یہاں پہ میرے بھائیو آپ کا پہلا تحیات رہ چکا ہے, پہلا تشہد رہ گیا ہے, اور اس کی جگہ پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ 2 سجدے کیے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے. وہ التحیات کو دہرایا نہیں گیا. پتہ یہ چلا کہ جب یہ پہلا تحیات, دوسرا نہیں, جب پہلا تحیات پہلا تشہد غلطی سے رہ جائے, بھول کر رہ جائے, تو اس کی جگہ پہ 2 سجدہ صاف کر لینے سے کام چل جاتا ہے, تشہد کی تلافی ہو جاتی ہے. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی بھی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے کمی پوری ہو جاتی ہے. لیکن یہ تب ہے جب وہ واجب غلطی سے رہ جائے, بھول کر رہ جائے. اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کرے گا تو اس کی نماز باطل قرار پائے گی. میرے بھائیو, اس حدیث سے جہاں ہم نے واجبات کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا, وہاں آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ سجدہ صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے. التحیات, دعائیں وغیرہ سب کچھ آپ پڑھ چکے تھے, سلام باقی رہ گیا تھا, تو آپ نے کیا کیا؟ 2 اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا. تو یہ ہے میرے بھائی سجدہ صاف کرنے کا طریقہ. ہمارا موضوع ہے نماز کے واجبات, کہ نماز میں وہ چیزیں جو واجب ہیں, ضروری ہیں, لیکن اگر بھول کر رہ جائیں تو سجدہ صاف سے ان کی تلافی ہو جاتی ہے, جان بوجھ کر چھوڑی جائیں تو نماز باطل قرار پاتی ہے. ان میں سے پہلا واجب ہے دعائے استفتاح. کون سی دعا میرے بھائیو؟ دعائے استفتاح, یعنی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اللہ اکبر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے, چاہے سبحانک اللہم ہو, چاہے اللہم باعث بینی ہو, یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہ لا تتم صلاۃ لأحد من الناس حتی یتوضا, جب تک کوئی وضو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور فرماتے ہیں اس کے بعد ثم یکبر, پھر اللہ اکبر کہے, یہ ہے پہلی تکبیر تحریمہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. کیا بیان کرے؟ اللہ کی. حاجی صاحب کیا بیان کرے؟ ہاں نیند آپ کو آ رہی ہے, ذرا دھیان سے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. یہاں پہ امام صنعانی مشہور و معروف کتاب سبل السلام میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد, پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا, یعنی کہ دعائے استفتاح پڑھنا نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. اس لیے میرے بھائیو, اللہ اکبر کے بعد دعائے استفتاح کا اہتمام کرنا چاہیے, اور یہ دعا آستہ آواز سے پڑھی جائے گی. اگر کبھی
امام صاحب نے ہلکی سی اونچی آواز سے پڑھ دی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دعا آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی. لیکن یہ دعا نماز جنازہ میں نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ میں ہمارے بھائی پہلی تکبیر کے بعد دعائے استفتاح کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ دعائے استفتاح پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ دعائے استفتاح کون سی پڑھی جائے گی؟ اس موقع پہ آپ سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جو دعا بخاری وغیرہ میں آئی ہے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے دو بڑے امام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی. کنہوں نے گزارش کیا جی صاحب؟ حضرت ابو ہریرہ نے. کنہوں نے گزارش کی؟ حضرت ابو ہریرہ نے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءہ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھتا ہوں کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے خاموش رہتی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کب؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش رہتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پتا چلا کہ خاموشی جو ہے وہ قرات کے منافی نہیں ہے. اگر قرآن پاک کی کسی آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو، خاموش رہو، تو کوئی آہستہ آواز سے فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کا یہ پڑھنا خاموشی کے منافی نہیں ہے. جیسا کہ اس حدیث میں جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اللہ اکبر اور سورہ فاتحہ کی قرات کے مابین خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. بڑی عظیم الشان دعا ہے میرے بھائیوں. بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں پہ مدینہ میں مکہ میں نماز کے بعد دعا نہیں کرتے. یہ وہ سوال کرتے ہیں جن کا اس طرف دھیان نہیں ہے کہ نماز خود دعا ہے. نماز خود کیا ہے؟ کاش ان دعاؤں پہ آپ غور و فکر کریں، کاش ان دعاؤں کا آپ کو ترجمہ آتا ہو تو آپ کا شکوہ، آپ کا اعتراض ختم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر مقتدیوں کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پہ دعا کی ہو. کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ کسی بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا نہیں کرائی جاتی، اور کئی ممالک میں ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کروائی جاتی ہے، جبکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا سیکھیے آپ کے شکوے ختم ہوں. اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے، اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے مابین ہے. مشرق مغرب، ہاں جی، درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے، دونوں میں فاصلہ ہی فاصلہ ہے. تو اللہ سے دعا کی جا رہی یا اللہ مجھے گناہوں سے دور رکھ، مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ،
مجھے گناہوں سے بچا، میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے مابین ہے۔ کیوں میرے بھائی، دعا ہے کہ نہیں دعا؟ کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہم نقنی من الخطایا، اور کسی جگہ آتا ہے من خطایا، یا دونوں طرح پڑھنا جائز ہے کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے، میرے بھائیوں توجہ سے، مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، کون سے کپڑے کو دھونے پہ زیادہ محنت لگتی ہے؟ سفید کپڑے کو، داغ نظر آئے گا، دبا نظر آئے گا۔ اگر رنگین کپڑا ہے تو اسے دھونے پہ اتنی محنت نہیں کی جاتی، سفید کپڑے پہ خوب محنت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کوئی داغ باقی نہ رہے، کوئی دبا باقی نہ رہے۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے، اچھی طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ پہلے درخواست کی تھی کہ آئندہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اب درخواست یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے مجھے پاک کر دے، یہ گناہوں کا جو بوجھ ہے یہ اتار دے، یہ گناہ میرے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے یا اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ یہ گناہوں کا جو بوجھ ہے، گناہوں کی جو گرمی ہے، یا اللہ اسے دور کر دے، مجھے گناہوں سے دھو ڈال، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ کیسی دعا ہے میرے بھائیوں؟ اگر یہ گناہ معاف ہو جائیں، اگر یہ توبہ قبول ہو جائے تو میرے بھائی رب راضی ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہر چیز خود ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ سے پہلے اللہ اکبر کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، بچپنے میں قاری صاحب سے ایک دعا سیکھی تھی، کیا؟ سبحانک اللہم، اسی پہ پوری زندگی گزار دی ہے۔ وہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ دعا بالکل صحیح ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی یہ دعا پڑھتے ہیں، کبھی وہ پڑھتے ہیں۔ آپ کا امتی 50 سالہ زندگی ایک ہی دعا پہ گزار رہا ہے، کیوں؟ اور پھر کہتے ہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں توجہ نہیں رہتی، اسی لیے کہ ایک ہی دعا ہے، اب وہ طوطے کی طرح ہم نے یاد کر لی ہے اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تبدیل کریں گے تو آپ کا دھیان نماز میں ہوگا، سوچنا پڑے گا کہ اب میں کون سی پڑھ رہا ہوں، اب کون سی پڑھ رہا ہوں، آگے کیا پڑھ لی ہے، پیچھے کیا پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں، اس میں میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ دعا مجھے امید ہے کہ آپ جلد ہی یاد کریں گے۔ 5 سالوں تک یاد ہو جائے گی؟ ہاں جی، آج یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی کتاب کا نام کیا ہے جس میں ملے گی؟ بھائی کو بتائیں جی، حصن المسلم۔ کیا نام ہے؟ یہ دیکھیں بھائی کے پاس کتاب ہے، حصن المسلم، حصن المسلم، یہ میرے بھائی کتاب کا نام ہے۔ یہ دیکھیں 2-3 ریال کی پاکٹ سائز کتاب ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، یہ آپ لیں، مسجد نبوی کے دائیں بائیں آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ کتاب لیں اور جنازے کی دعائیں بھی ابھی یاد کریں۔ آج کا جنازہ آپ ادا کر رہے ہیں صبح شام 5 بار، اور یہی اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ آج کل آپ کا ایمان ماشاءاللہ بہت اوپر ہے، اپنی گھر میں جا کر پھر نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اس لیے انہی دنوں میں یہ دعائیں یاد کر لیں، یہ وقت شاید دوبارہ نہ آئے۔ دوسری دعا میرے بھائیوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور آپ دعائے استفتاح کے طور پہ پڑھا کرتے تھے، یہ وہ ہے جو آپ سب کو آتی ہے، جسے امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور وہ صحابی جو آپ سے اس دعا کو نقل کرتے ہیں وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، اور مسلم شریف کے مطابق جناب عمر فاروق بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم، آگے وبحمدک، آگے وتبارک اسمک، آگے
وتعالی جدک آگے ولا الہ غیرک. چلیں جی، یہ دعا آپ پڑھ رہے ہیں 20 سال سے 25 سال سے، آپ کو پتا ہے کہ اس دعا میں آپ کہتے کیا ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں. اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ کا کوئی شریک ہو یہ کمزوری ہے، اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ ذرا سی بھی عبادت کا حقدار ہو. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بھی بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے، وہ شیخ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے اور اللہ کے کھاتے میں کمزوری ڈال رہا ہے. انسانوں میں کوئی اس کا شریک ہو یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. کاروبار کر رہے ہیں جی، ہم 2 آدمی مل کر کرتے ہیں، 3 آدمی مل کر کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جی. کیوں؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمیں ضرورت ہے ساتھی کی، مددگار کی. اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تو اللہ تعالی نے کہا ہے 15ویں اس پارے میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کے ولی ہیں لیکن کوئی ایک بھی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو، جس کی اللہ کو ضرورت ہو. ایسا کوئی ولی نہیں ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے عیب سے. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا ہو یہ عیب کی بات ہے، کمزوری کی بات ہے، انسان کے لحاظ سے خوبی ہے. انسانوں میں معیوب وہ ہوتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، کیونکہ ہم محتاج ہیں اولاد کے، ہم کمزور ہیں، ہمیں ضرورت ہے اپنے وارث کی، ہمیں ضرورت ہے اس کی جو ہمیں بڑھاپے میں سنبھالے، ہمیں ضرورت ہے اس جوان بیٹے کی جو لڑائی میں ہمارے کام آئے، جو ہمارے دائیں بائیں کھڑا ہو، جو گھر میں رونق لگائے. لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ شریک کی، نہ بیٹے کی، نہ بیگم کی. اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تو پاک ہے کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بابے جو ہیں یہ فوت ہونے کے بعد مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث آدم ہیں، یہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں، یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں. اگر کسی بابے نے توحید کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ خود اللہ کا محتاج ہے. لیکن وہ فوت ہونے کے بعد مشکل کشا بن جائے، حاجت روا بن جائے، غوث آدم بن جائے، مختار کل بن جائے، یہ ناممکن ہے. اللہ یہ کہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں. اللہ یہ کہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو ان قبروں میں ہیں، ان مزاروں میں ہیں، ان درباروں میں ہیں، انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ یہ کہے انک لا تسمع الموتى، آپ فوت شدگان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اور ہم کہیں مختار کل ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. جہاں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہ ہر خوبی تجھ میں ہے، ہر تعریف کا حقدار تو ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یا اللہ تیرا نام بابرکت ہے. کیا بابرکت ہے؟ اللہ کا نام بابرکت ہے. اللہ کا نام لینے سے بھی برکتیں ملتی ہیں. لیکن اللہ کا نام اکیلا نہیں لینا، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے کہ صرف اللہ 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 کہتے رہیں، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے. اللہ کا نام لیں، پوری بات کریں. الحمدللہ، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. صرف اللہ اللہ کا وظیفہ کرنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے
کہ نماز میں ہم کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرا نام بابرکت ہے، اور جب خط لکھنے کی باری آتی ہے پھر کیا لکھتے ہیں؟ 786. پھر کیا لکھتے ہیں؟ تو یہ برکتیں 786 میں بھی آ گئی ہیں. یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کی توہین کر رہے ہو یہ دعویٰ کر کے کہ 786 بسم اللہ کی جگہ پہ ہے؟ یہ شیطان نے ہمیں کن چکروں میں ڈال دیا ہے؟ شاید شیطان نہیں چاہتا کہ ہم بسم اللہ پڑھیں ہمارا کوئی فائدہ ہو، ہمیں کوئی نیکی ملے، ہمیں کوئی برکت ملے، کوئی رحمت نازل ہو. اس لیے شیطان نے ہمیں کہا بسم اللہ نہ لکھنا، 786 لکھتے رہو. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یا اللہ تیرا نام کیا ہے؟ بابرکت ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، یا اللہ تیری شان بلند ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. اور دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے، دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو نماز میں کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. اور نماز کے بعد کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد. تو جناب حسین سے دعا تو کر رہے ہیں کہ حسین ہماری مدد کریں، رضی اللہ تعالیٰ. جناب علی ہماری مدد کریں، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کریں. یہ تو اللہ کے رسول کو پکارا جا رہا ہے، آپ سے دعا کی جا رہی ہے، جناب علی سے دعا کی جا رہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ پکارتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں. معبود تو بنا لیا. دعا سے بڑھ کر عبادت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لیں. ترمذی وغیرہ کی حدیث نکال لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دعا عبادت ہے. اور آپ یہ دعا اللہ کو چھوڑ کے جب کسی اور سے کرتے ہیں آپ نے اسے معبود بنا لیا ہے. جب آپ کسی قبر والے کو پکارتے ہیں مصیبت کے وقت، بیٹا لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے، شفاعت کے نام پہ، استغفار کے نام پہ، یہ آپ اسے معبود بنا رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ کاربند رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی. وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب میں